انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جواب میں کہیں گے آج اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہتا ہے زبان دے کے بلا لیتا ہے. زمین کی گواہی پیش ہوگی. یاد کر لیں یہ پیشی بڑی خطرناک ہے. زمین گواہی دے گی انسان کے خلاف. اللہ کا دربار، فرشتوں کی پیشی، انسان کا اقرار، فرشتوں کی گواہی، زمین کی گواہی. اسی کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے آج اپنا معاملہ اس سے صاف کر لیں. اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی کے پلے میں کوئی درہم اور دینار نہ ہوگے. اسی ربیع الاول کے مہینے میں میرے نبی کی سیرت پہ تھوڑا سا غور کیجیے. آخری بار منبر پہ چڑھے اور اپنے آپ کو پیش کیا. اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرا مال لے لو. میں نے کسی پہ زیادتی کی ہے، کسی کو مارا ہے تو مجھے مار کے بدلہ لے لو. عکاشہ کھڑے ہوئے اور کہا بدر کے موقع پہ آپ نے مارا تھا، چھڑی ماری تھی صفے بناتے ہوئے، میرا بھی جی کرتا ہے آج مارنا. صحابہ آنسو بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ کون ہے؟ نبی تو بیماری میں گرفتار ہے، جدائی کے لمحات ہیں اور یہ کہتا ہے میں نے مار کے بدلہ لینا ہے. علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں جسمی لجسمی کا فدا. اے نبی میں آپ کی طرف سے اپنے جسم کو قربان کرتا ہوں، عکاشہ میرے نبی کو نہ مارو، یہ بدلہ مجھ سے لے لو. نبی فرماتے ہیں نہیں، عکاشہ کو لاٹھی دے دو، چھڑی دے دو اور اس سے کہو بدلہ لے لے. عکاشہ چھڑی لے کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس ٹک کو نیچے گراتے ہیں اور آ کے میرے آقا کے جسم مبارک سے چپک جاتے ہیں. کہا آقا آخری لمحے کے اندر یہ احساس ہوا میں اپنے چہرے کو آپ کے جسم مبارک سے لگا دوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ تو الوداعی ملاقات ہے، لیکن نبی کو دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. آج حساب لے لو، آج معاملہ صاف کر لو، قیامت کے دن کوئی کسی کو حساب نہ دے سکے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا جس کے پاس مال و درہم نہ ہو وہ مسکین ہے. کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ کہا وہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا. اللہ ہمیں ایسے مسکینوں میں شامل نہ فرمانا. لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ اس کا دامن پکڑ کے آ رہے ہوں گے اور مالک عز و جل سے کیا کہیں گے؟ اس نے مارا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اس نے حق دبایا تھا، اس نے مال دبایا تھا، اس نے قرضہ دبایا تھا، یہ چھین کے بھاگا تھا. بدلہ دلوائیے. وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے. اللہ عدل کرے، وہ عدل کرنے والا رب مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک کے نبی فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی اللہ دونوں کو پیدا کر کے اس کا حق ادا کروائے گا. یہ آ رہا ہے نیکیوں کے انبار لے کے، کچھ لوگ اس کے دامن کو پکڑ کے چل رہے ہیں. اس نے مارا تھا، اس نے حق دبایا تھا. اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے محروم کر دینے والے بدنصیب محروموں. بڑے شوق سے سناتے ہیں ابا جان نے ساری پراپرٹی ہم بھائیوں کے نام کر دی تھی کیونکہ بہن تو کسی اور کے گھر جانی تھی نا، تو وہ مربع زمین کا اس کے حصے میں آتا تھا وہ بھی جاتا، ایک دکان آتی تھی وہ بھی جاتی، مکان کا حصہ تھا وہ بھی جاتا. یہ ساری پراپرٹی آپ کے ابا جان اپنی ماما کے پیٹ سے لائے تھے. کس نے دی تھی؟ کیا اللہ نے نہیں دی؟ تو کیا وہ حق بھی اللہ نے اس کا بہن کا نہیں رکھا، اس کی بیٹی کا نہیں رکھا؟ اس نے مارا، اس نے غیبت کی، اس نے گالی دی، اس نے چغلی کی، اس نے حق مارا، اس نے کرتا دبایا، اللہ بدلہ لے کر دے. مالک کہے گا دے اس کو بدلہ، وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں، مال ہوتا دنیا میں دے دیتا،
کہا نمازیں تو نے پڑھی ہے ثواب اس کو دے دے، روزے تو نے رکھے ہیں ثواب اس کو دے دے، حج تو نے کیا ہے ثواب اس کو دے دے، صدقے تو دیتا رہا ثواب اس کو دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سائل موجود ہوں گے۔ رب کہے گا ان کو بھی راضی کر۔ اللہ کیسے راضی کروں، کہاں سے دوں، اب تو نیکیاں بھی بٹ گئی۔ کہا گناہ یہ کرتے رہے اس کا بوجھ تیرے سر پہ لادا جائے گا۔ یہ حشر کا میدان ہے، یہ حشر کے منظر ہیں، یہ چھوٹی سی زبان ہے آپ کی اور میرے منہ کے اندر، ذرا اس کو سنبھال کر استعمال کریں۔ حضرت معاذ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان سے جو ہم بولتے ہیں اس کی ہمارے ہاں اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی؟ فرمایا اکثریت لوگوں کی اونگیں منہ کر کے جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے گرائی جائے گی۔ یہ اللہ کا دربار، یہ اللہ کے ہاں پیشی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ڈائری پیش ہو رہی ہے، نامہ اعمال پیش ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں سوال ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان وہاں سے ہل نہیں سکے گا جب تک مالک کے سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ سنے ہیں کیا سوال ہیں؟ غور کیجئے ذرا، جو اللہ نے سوال پوچھنے ہیں بندوں نے جواب دینے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا ہے۔ میرے نبی نے یہ دعا مانگی تو مومنوں کی ماں عائشہ، کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں۔ اور جو اسے ماں نہیں مانتا ہم اس کو مومن ماننے کے لیے وہ کالا پیپر یہاں پہ لگاتا رہے کہ ہم مومنین کی جماعت ہیں، جو عائشہ کو ماں نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا عائشہ انما ذلک عرض، آسان حساب تو پیشی ہے، بندے پر بندے کے گناہ پیش ہوں گے، تو نے فلاں ٹائم یہ نہیں کیا، تو نے فلاں ٹائم یہ نہیں کیا، تو نے فلاں وقت یہ گناہ نہیں کیا۔ یقررہ ذنوبہ، بندہ اقرار کرے گا اپنے گناہوں کا۔ جملہ سنیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن عائشہ ومن نوقش الحساب فقد عذر، جس کو اللہ نے پکڑ کے یہ پوچھ لیا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، اللہ سے کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔